کافر لوگ کیوں نہیں اتاری گئی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات و قدرت کی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے سوا اس کے نہیں کہ معجزات قدرت کی نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور سوا اس کے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 اور 50 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت پورے کے پوری دین اسلام یہ موقوف ہے وحی کی صداقت پر، قرآن مجید پر۔ قرآن مجید بیس اور بنیاد ہے، ہر بات اسی قرآن مجید نے ہمیں بتانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی، آپ کی ختم نبوت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر جو عقیدے ہیں وہ بھی، اور جو اعمال ہیں وہ بھی، جو عبادات ہیں وہ بھی، جو معاملات ہیں وہ بھی۔ اس لیے اصل مدار چونکہ وحی پر ہے، قرآن پر ہے، تو سب سے زیادہ زور اسی قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کرنے پر کفر کا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مشتبہ بنایا جائے، اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھایا جائے۔ قرآن مجید سے لوگوں کا اعتماد جب اٹھ جائے گا تو پھر پورے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، پھر کسی بھی دین کے مسئلے کو مشکوک بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو قرآن پر اور صاحب قرآن نبی پر اندھا اعتماد ہو، آنکھیں بند کر کے اعتماد ہو۔ بس قرآن مجید میں جو ہے سو وہ سچ ہے، سو وہ حق ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قرآن مجید کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں فرما دیا گیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ تو جو لوگ قرآن کے، دین کے، اسلام کے، ایمان کے منکر تھے، ان کا سب سے زیادہ جو اعتراضات کا رخ تھا وہ قرآن مجید کی طرف تھا۔ ان اعتراضوں میں سے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام ہے، جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پہلی کتابوں کی طرح یہ اکٹھے کیوں نازل نہیں ہوئی؟ پہلی کتابیں نبی کو اکٹھے دے دی جاتی تھیں، اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے ساری کتاب کوہ طور پر ان کو عطا فرما دی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کو، جس نبی کو جو کتاب، جو صحیفہ دیا گیا وہ اکٹھے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو پھر یہ قرآن مجید اس طریقے سے کیوں نہیں ہے؟ اور پھر سابقہ نبیوں میں بہت سارے موقع ایسے آئے ہیں کہ امت نے، نہ ماننے والوں نے بھی جس معجزے کا مطالبہ کیا ہے نبی سے، اللہ نے وہی معجزہ ان کو دکھایا ہے۔ جس معجزے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا وقت کے پیغمبر اور نبی سے، تو اللہ نے وہی معجزہ اس نبی کے ہاتھ پر، اس نبی کی طرف سے اس امت کو دکھایا ہے۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے منہ مانگے معجزات ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ یہ بھی ان کا ایک اشکال تھا، اعتراض تھا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں میں سے بھی جس امت کو منہ مانگا معجزہ دیا تو اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اگر اب نہ مانا تو اس کے بعد عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ منہ مانگا معجزہ مل جائے، مطالبہ پورا ہو جائے، پھر بھی نہ ماننا، اب تو اناد ہے، اب تو ضد ہے، تو انادی اور ضدی پھر عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور چونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے
آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں لانا تھا، اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجتماعی عذاب سے بچانے کے لیے ان کا منہ مانگا معجزہ فوراً ان کے سامنے پورا نہیں کیا، تاکہ اگر یہ نہ مانیں گے تو پھر عذاب کا شکار ہوں گے، تو اس عذاب سے بچانے کے لیے یہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو معجزات تو بے شمار دکھائے ہیں۔ اتنے معجزات ہیں کہ حدیث پاک میں ہے جتنے سابقہ تمام انبیاء کے معجزات ہیں، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب نبیوں کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ لیکن اس طریقے کا معجزہ جیسے وہ چاہتے تھے اگر وہ پورا کیا جاتا اور پھر یہ نہ مانتے تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب آتا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ پاک انسانوں کو چاہے وہ جیسے کیسے عقیدے اعمال رکھتے ہوں عذاب کا شکار نہیں فرمائیں گے۔ تو فرمایا قرآن مجید کے بارے میں بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی آیات ہیں جو اپنے معنی پر واضح دلالت کرنے والی ہیں، لیکن ان کو جانتے کون ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ علم والوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کافروں کو چیلنج کر رہی ہے کہ میرے جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اور وہ نہیں لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ تو یہ قرآن مجید اس کی ایک ایک آیت یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، معجزہ ہے اور واضح ہے، لیکن جانتے کون ہیں؟ پتہ کن کو ہے؟ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور فرمایا نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر بے انصافی کرنے والے۔ دو تین آیتیں پہلے یہاں آیا تھا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور یہاں فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ قرآن مجید کے اندر جو موجود احکامات ہیں، جب مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نے حلال کہا، اس کو قرآن نے حرام کہا، اس کو قرآن نے جائز کہا، اس کو قرآن نے ناجائز کہا، جب ہمیں پتہ چل گیا اب اس کا نہ ماننا یا تو یہ کفر ہے یا یہ ظلم ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات یوں ہے، اب اس کا انکار کرنا، اب اس کو نہ ماننا یہ ظالم کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی انصاف پسند کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کافر کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ وقالوا لولا، اور کافر لوگ کہتے تھے کیوں نہیں اتارا گیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے معجزات اس کے رب کی طرف سے، یعنی جو معجزات ہم مانگتے ہیں، جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں موقع بہ موقع، جہاں جہاں بھی ہم میں سے کسی کی زبان سے نکلتا ہے جو معجزہ تو وہی ہمیں دکھا دیا جائے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، سوا اس کے نہیں کہ معجزات قدرت کی نشانیاں یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے معجزہ دکھا دے، نہیں اس کے اختیار میں۔ کوئی ولی بھی اپنی کرامت جہاں چاہے جس وقت چاہے جو دکھا دے، قطعاً اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور ولی کی کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتی ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ سے صرف ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے سپرد فرما رہے ہیں کہ معجزات تم مجھ سے مانگ رہے ہو، جبکہ یہ میرا اختیاری فعل کام ہے ہی نہیں، یہ تو میرے اللہ کا فعل ہے، میرے اللہ کا کام ہے۔
چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی بات بھی ہو بتا دے، اور اگر چاہے تو وقت کے نبی ہیں، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، روتے 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 آنکھوں سے نگاہ چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں بتایا جاتا کہ تیرا بیٹا زندہ بھی ہے، سلامت بھی ہے، موجود بھی ہے۔ اللہ کا قدرت، اللہ چاہے تو بتا دے، اللہ چاہے تو نہ بتائے، اس لیے فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے سوا اس کے نہیں کہ معجزات، قدرت کی نشانیاں یہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب وہ اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ معجزات دکھا دیتا ہے۔ باقی میری ڈیوٹی، میرا کام، میری ذمہ داری، حضور خود فرما رہے ہیں انما انا نذیر مبین، سوا اس کے نہیں کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ جو کفر کرے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جو انسان بدعت، فسق، گناہ، معاصی، نافرمانیاں، خلاف شریعت راستے پہ چلے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میرا کام تو یہ ڈرانا ہے، خلاف شریعت کام کرنے پر ڈرانا اور موافق شریعت کام کرنے پر بشارت و خوشخبری دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام ہیں، نذیر بھی حضور کا نام ہے، بشیر بھی حضور کا نام ہے۔ یہ قرآن مجید کے آخر میں جہاں حضور کے اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان اسماء حسنہ کے اندر حضور کا نذیر ہونا بھی لکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور نذیر ہیں یعنی خلاف شریعت کرنے والوں کو ان کے انجام بد سے ڈراتے ہیں، اور حضور بشیر ہیں یعنی شریعت کے موافق کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں نماز پر، سچ پر، حلال پر، جائز کاموں پر، اچھے کاموں پر اللہ کی طرف سے یہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انما انا نذیر مبین، سوا اس کے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یہاں پر بھی اور پہلے سپارے کے بالکل شروع میں جہاں کہا گیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذر، وہاں بھی نبی پاک کی صفتیں تو یہ دونوں ہیں، بشیر بھی نذیر بھی، لیکن بیان صرف نذیر کی صفت کا کیا گیا ہے، بشیر کی صفت کا نہیں کیا گیا۔ وہاں بھی صرف انذار کا بیان ہے، یہاں بھی صرف نذیر کا بیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، رسومات سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، یہ زیادہ ضروری ہے نیک کاموں کے کرنے سے۔ یاد رکھیے ہم لوگ تھوڑے بہتی نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ ابھی 2 دن دیکھنا بعد نعرہ لگے گا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اب نعرہ تو یہ لگ رہا ہوگا، پورے جلوس والے لگا رہے ہوں گے، حرمت رسول پر جان بھی قبول ہے، یہ جان بھی قربان ہے، لیکن ان کی منہ پر داڑیاں نظر نہیں آئیں گی، تو نبی والی داڑھی قبول نہیں ہے تو نبی کے نام پر جان دینا کیسے قبول ہے؟ وہ سارے جلوس میں سے نماز کوئی نہیں پڑھے گا، فرض نماز کا وقت آئے گا وہ وہاں اپنا دھمالے ڈال رہے ہوں گے، 10 بندے بھی 100 میں سے نماز نہیں پڑھنے والے ہوتے، تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ نبی کے نام پہ جان دینے والے ہیں؟ جو نبی والی نماز جس سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نبی والی داڑھی، جس بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داڑھی منہ پر نہیں ہے، حدیث پاک میں 2 واقعے آتے ہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا، اس کے منہ کو نہیں دیکھا۔ تو قیامت میں اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا تو پھر یہ چیزیں ہمارے کام آ جائیں گی؟ قطعاً نہیں آئیں گی۔ اس لیے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تو بعد میں ہے، پہلے ہے کہ حرمت رسول کے لیے نماز بھی قبول ہے، حرمت رسول کے لیے داڑھی بھی قبول ہے، حرمت رسول کے لیے سنت کے مطابق لباس قبول ہے، حرمت رسول کے لیے دین قبول ہے، شریعت قبول ہے، حلال قبول ہے۔ بندہ یہ نعرہ لگائے، پتہ چلے کہ پہلے میں دین کو تو لوں جس دین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا تو پتہ نہیں ہے ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں
کہ 2-4 قوالیاں لگا کر کے اور 2-4 نعرے لگا کر کے بس سال کے بعد جیسے عیسائیوں کا فلاں فلاں مذہب والوں کے رسومات ہیں ہم بھی اپنی رسم پوری کر لیں گے، بس سال پورا پھر ہمارے دین سے چھٹی۔ بھائی اس طرح سے دین کا کسی ایک حکم سے بھی میں چھٹی نہیں ملے گی، اس لیے حضور کی محبت کا تقاضا حضور کی غلامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔